بصارت سے محروم بچوں کے لیے پشاور میں موجود سرکاری ادارہ 1962 میں قائم کیا گیا تھا، جو اس وقت محکمہ سماجی بہبود، خصوصی تعلیم اور بااختیار خواتین کے زیر سایہ کام کر رہا ہے۔ ادارے کے قیام کے مقاصد میں بریل نظام میں تعلیم و تدریس کے ساتھ تربیت، معاشرتی آگاہی، ماحول کے ساتھ مطابقت، ووکیشنل ٹریننگ، جسمانی و سماجی نشوونما اور نفسیاتی مسائل کا خاتمہ شامل ہے۔ خصوصی بچوں کی کئی اقسام ہیں۔ ان مختلف اقسام کے خصوصی بچوں کی تعلیمی ضروریات بھی مختلف ہوتی ہے۔ بصارت سے محروم افراد کی تعلیمی ضرورت یہ ہے کہ بریل نظام موجود ہو۔ بریل ایک ایسا نظام ہے جس سے جو بچے نہیں دیکھ سکتے ان کو اس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ ایک سیل ہوتا ہے جس میں 6 ڈاٹ یا نقاط ہوتے ہیں، اور فارمیشن آف ڈاٹ یا نقاط کی ترتیب ایسی ہوتی ہے جس سے حرف سے الفاظ اور الفاظ سے فقرے بنتے ہیں۔ نابینا بچوں کو اردو، انگلش، ریاضی اور عربک بریل میں تعلیم دی جاتی ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا۔ نئے داخل ہونے والے بچوں کو سب سے پہلے بریل نظام سکھایا جاتا ہے، اور یوں چونے کی صلاحیت بڑھنے سے بریل نظام میں تعلیم شروع ہوتی ہے۔ عام بچوں کو پڑھانے کے مقابلے میں بصارت سے محروم بچوں کو پڑھانا زیادہ مشکل ہے۔ بریل سسٹم کا جو انیشیل سٹیجز ہیں اس میں تو ہمارے جو پہلے جو کوڈز ہوتے ہیں بریل کے وہ ہم بچوں کو سکھاتے ہیں۔ اس میں پھر مشکلات یہ ہوتی ہیں کہ وہ بچے تک ہوتا ہے کہ وہ کتنی جلدی اس کو پک کرتا ہے۔ بعض بچے ہوتے ہیں کہ وہ تھوڑا مینٹلی اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتے، بعض بچے ہوتے ہیں کہ جو مینٹلی بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، جلدی پک کر لیتے ہیں چیزوں کو۔ جو بچے جلدی پک کر سکتے ہیں تو ان میں اتنا ٹائم نہیں لگتا، اتنی مشکلات بھی ان کو نہیں ہوتی، کیونکہ یہ بریل سسٹم میں آپ جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کوڈز پہلے سکھائے جاتے ہیں، پھر اس کا ایک ہمارے پاس ہوتے ہیں بریل بورڈ، وہ اس پہ ان کو کچھ پنس سی ہوتی ہیں اس کے ساتھ سکھایا جاتا ہے، پھر پیجز پہ ہم ان کو چارٹ بنا کر دیتے ہیں، جو الفابیٹس ہوتے ہیں، جو بریل کے جتنے کوڈز ہیں وہ سارے ہم ان کو پھر سکھاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر قاعدہ اور پھر بکس کی طرف ان کو لے کر جاتے ہیں۔ جو ٹاپک آپ پڑھا رہے ہیں اس کے نوٹس یا اس کا جو بھی آپ لکھوا لیں ان کو بورڈ پر، تو سب بچے انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں کہ جو لکھا جاتا ہے وہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آسانی سے اس کو پک بھی کر لیتے ہیں اور اپنے پاس نوٹ بھی کر لیتے ہیں۔ ویژولی امپیئرڈ بچوں کا ظاہرہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ دیکھ نہیں سکتے، تو ہمارے پاس بریل سسٹم جیسا کہ آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ جو انگلیوں سے ٹچ کر کے ہم لوگ فیل کر کے ان کو پڑھاتے ہیں، تو اسی سسٹم میں بریل سسٹم میں ہمارے پاس بکس ہوتی ہیں، ٹیچر ان کو وہ ریڈ کرتا ہے سبق جو ٹاپک ہو، اور اس پہ ان کو ایکسپلین کیا جاتا ہے، پھر اس کو ہوم ورک بھی اسی طرح ہم دیتے ہیں، نوٹس بھی بریل میں ہی دیتے ہیں، تو اس طرح ہمارا جو وے آف ٹیچنگ ہے یہی ہوتا ہے۔ اس ادارے میں بصارت سے محروم بچوں کو دور جدید کے تقاضوں کے مطابق مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ان کو ووکیشنل ٹریننگ بطور بحالی دی جاتی ہے۔ طلباء کو اس ادارے میں کرسیوں کی بنائی کا کام سکھانا، باسکٹری بنانے کا ہنر سکھانا، چارپائیاں بننا اور چک بنانے کی ٹریننگ فراہم کی جاتی ہے۔ شیلٹر ورکشاپ میں موجود 15 نابینا ورکرز موجود ہے، اور ان کے ساتھ ایک مارکیٹنگ اسسٹنٹ ہوتا ہے جو مختلف سرکاری و غیر سرکاری محکموں سے ڈیمانڈ منگواتے ہیں، اور ایک مخصوص ریٹ پر کرسیاں وغیرہ بن کر وہی رقم سرکاری خزانہ میں جمع کراتے ہیں۔ ہم ادھر بچوں کو پھر یہ سکھاتے بھی ہیں، یہ کیننگ وغیرہ کلاسز وغیرہ ادھر مونج اور یہ کین، باسکٹری، اور اس میں چک وغیرہ یہ جو گرمیوں میں اکثر کام آتی ہے نا، یہ ہم ان کو سکھاتے ہیں۔ اس ادارے میں داخل ہونے والے نابینا بچوں کی تمام اخراجات حکومت برداشت کرتی ہے، جس میں داخلہ فیس، کتب، یونیفارم، ہاسٹل، خوراک اور ٹرانسپورٹ شامل ہے۔ تعلیمی سہولیات ہے وہ بالکل فری ہے، جس کی جو اخراجات ہے وہ گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا لے رہی ہیں۔ ان کے لیے یہاں پہ جتنی بھی سروسز ہے، تعلیم ہو گیا، یہاں پہ ہاسٹل فیسیلیٹیز، جو ہمارے یہاں پہ ہاسٹل بچے جو
دوسرے اضلاع سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے یہاں پہ ہاسٹل فیسیلیٹیز ہے. ہاسٹل میں ان کو جتنی بھی ان کی نیڈز ہے, وہاں پہ ان کی جتنی بھی فیسیلیٹیز ہے, وہ بھی ساری فری آف کاسٹ بچوں کو ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. تقریباً یہاں پہ ہاسٹل میں 50 سے زائد ہمارے جو بچے ہیں بوائز سیکشن میں وہ ہاسٹل میں قیام پذیر ہے. اسی طرح ہمارے جو گرلز سیکشن ہے وہاں پہ تقریباً 25 تک بچیاں جو ہے وہ ہاسٹل میں قیام پذیر ہے, جن کی تعلق ہمارے خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع سے بشمول ہمارے جو نیولی مرج ایریا ہیں ان سے وہ تعلق رکھتے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس الحمدللہ اگر ہم ڈے اسکالر بچوں کو لے لیں تو ڈے اسکالر جو بچے ہیں ہم تقریباً 100 سے 150 تک بچے جو ہے وہ ہم اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں. ہاسٹل میں فی الحال ہمارے پاس یہ ہے کہ 50 to 70 تک کیپیسٹی ہے, ان پہ بھی انشاءاللہ کام جاری ہے. ان کے لیے ہم اپنے جو موجودہ ہاسٹل بلاک ہے وہاں پہ ہم ایڈیشنل بلاک جو ہے وہ انشاءاللہ کنسٹرکٹ کر رہے ہیں. ماہرین کے مطابق اگر کسی خصوصی فرد کی صحیح تربیت کی جائے اور اسے کام کا اچھا ماحول دیا جائے اور ساتھ ہی مناسب حوصلہ افزائی کی جائے تو یہ خصوصی فرد نارمل افراد کے مقابلے میں ایک اچھا فرد ثابت ہوتا ہے. یہ بات حقیقت ہے کہ ایک فرد کسی ایک صلاحیت سے محروم ہوتا ہے, وہ اس مقابلے میں اپنی دوسری صلاحیتوں کو فروغ دیتے ہیں. پہلے میں جب سبق نہیں پڑھتا تھا تو دوسرے لوگوں کو دیکھتا تھا جو سائٹڈ ہے تو میں بہت خفا ہوتا تھا. جب سے میں بلائنڈ اسکول میں آ چکا ہوں تو ادھر سے پڑھ کے مجھے بہت فائدے ہوئے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے میں انشاءاللہ پولیٹیکل سائنس میں ایم فل کروں گا اور جرنلزم کا بھی ساتھ میں شوق ہے, مگر انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ان دونوں میں کوئی سے بھی ایک ہو سکے. خصوصی بچے معاشرے کا ایک اہم حصہ ہے, وہ بھی ویسے ہی ضروریات اور حقوق کے مستحق ہے جو نارمل افراد کو حاصل ہے. اگر خصوصی بچوں پر توجہ دی جائے تو نارمل افراد کے مقابلے میں زندگی کے مختلف شعبوں میں اپنا نام منوا سکتے ہیں, اور ایسی کئی مثالیں موجود بھی ہیں.